الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی ابتدائی چند آیات آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس میں خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ سورہ المزمل کہلاتی ہے۔ اس سورہ کی شروع کی جو آیتیں ہیں وہ مکی زندگی میں اترنے والی آیتیں ہیں، بلکہ بالکل شروع میں اترنے والی آیتیں ہیں، اور بعد کی کچھ آیتوں کا تعلق مدنی زندگی سے ہے، مدنی زندگی میں اتری ہیں، کیونکہ ان آیات میں جہاد اور فرض زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ہے، جس کا تعلق مدنی زندگی سے ہے۔ سب سے پہلے المزمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ازراہ لطف کہا ہے، یعنی محبت کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی بیٹی تھیں، ان کے گھر گئے تو بیٹی سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ انبنی ہو گئی ہے ہمارے اور ان کے بیچ، جس کی وجہ سے وہ غصہ ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں۔ کیسے سسر تھے کہ اوٹ پٹانگ نہیں بولتے ہیں، بلکہ فوراً نکلتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ مٹی پر سوئے ہوئے ہیں مسجد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ لطف کہتے ہیں: قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ اٹھو، مٹی کے باپ اٹھو۔ مفہوم یہ ہوا تو ابو تراب کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ لطف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے، تو یہ محبت کے اظہار کے لیے تھا۔ یہی انداز یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے اختیار کیا، کہا کہ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ آیت کب اتری، کس پس منظر میں اتری، تو اس بارے میں تین باتیں کہی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو بہت ہی کلیئر اور راجح بات لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری اور اس کے بعد ایک گیپ ہوا، تو آپ نے آسمان اور زمین کے بیچ کرسی پر جبریل امین کو دیکھا، ڈر گئے، اور گھر آئے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری جن میں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ جائیے اور قیام کیجئے اور قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنائیے۔ آگے کی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ اے نبی، اب آپ کے سونے کا وقت جاتا رہا، اب آپ کے محنت کا وقت آ چکا ہے، اب آپ کی چستی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے اب سستی چھوڑ کر کے اٹھ جائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو پھر بیٹھتے نہیں ہیں، 23 سال تک اٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس طرح کی باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں تو شروع کے دنوں کی بات ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کملی اوڑھ کر کے، کمبل چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ جب یہ وحی اترتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ازراہ لطف اس انداز میں خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایہا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔
قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں نماز کے لیے قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، قم اللیل قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دیجئے، او زد علیہ یا اس سے بھی زیادہ کر دیجئے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا قم اللیل، رات کا قیام کیجئے۔ اس سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عام ایمان والوں کے اوپر رات کا قیام فرض نہیں ہے، بلکہ رات کا قیام کرنا مستحب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کا قیام فرض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کو فرض کے طور پر برتتے بھی تھے اور کبھی بھی رات کا قیام نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی اگر چھوٹ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت دن میں ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا معمول تھا رات میں 11 رکعت نماز پڑھنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رات کا قیام کیجیے سوائے تھوڑے کے، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دیجئے یا اس سے بھی زیادہ کیجیے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ آدھی رات قیام کیجئے یا 2/3 رات قیام کیجئے یا 1/3 رات قیام کیجئے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں، آپ چاہیں تو 1/3 رات قیام کریں، آپ چاہیں تو 2/3 رات تک قیام کریں۔ یہ آپ کے لیے آپشن ہے، آپ کے لیے اختیار ہے، آپ اس میں سے جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر ہونی چاہیے، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے اور تجوید کا خیال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تو یہ حکم قیامت کے دن تک آنے والی تمام امت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں من لم یتغن بالقرآن فلیس منی، کہ جس نے قرآن کو خوش الحانی سے اچھی آواز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم اچھی آواز میں پڑھنا آ جائے۔ دنیا کا سارا کام کرتے ہیں تو نہیں، لیکن کیا اللہ کی کتاب جو ہمارے بیچ پائی جاتی ہے، اللہ کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو اس کی کتاب تو پڑھ سکتے ہیں، تو کیا اس کی کتاب کو اچھی آواز میں پڑھنے کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے؟ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ نکال سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے آگے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ یہ بھاری کلام کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترتا تھا تو سخت ٹھنڈی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ جب قرآن اترتا تھا تو سخت ٹھنڈی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، یعنی قرآن کے نزول کے وقت جو پریشانی ہوتی تھی اس پریشانی کو بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ سخت ٹھنڈی میں بھی آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ تو یہ مراد ہے دراصل قول ثقیل سے، یا قول ثقیل سے مراد یہ ہے کہ ان احکام پہ عمل کرنا بھاری ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کو اپنی زندگی میں اتارنا بھاری لگتا ہی ہے، اور جس کو جنت چاہیے ہوتی ہے وہ ان احکام پہ عمل کرے گا ہی۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہ حفت النار بالشہوات، اور جہنم کو
شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے۔ رات کا اٹھنا، رات میں قیام کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ رات میں بھی یعنی فجر سے پہلے بھی جگ کر کے کچھ نمازیں پڑھتا ہے تو اس نماز کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، افضل الصلاة بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، شب بیداری ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے تھے جو رات میں بہت کم سوتے تھے اور فجر سے پہلے نمازوں میں چست ہو جایا کرتے تھے، نمازوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے نیک بندوں کے بارے میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ، جہنم کے خوف اور جنت کی امید میں اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ تو جنت کی امید اور جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ قیام اللیل کے لیے اپنا ذہن بنائے، اس لیے کہ اگر قیام اللیل کی عادت ہو گئی تو بہت بڑی نعمت ہم نے پالی، بہت بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شوہر اور بیوی کی تعریف کی جو قیام اللیل کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شوہر پر یا اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر نہیں جاگتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتا ہے اور دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں جگتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر شوہر نہیں جاگتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے۔ تار ہو، رومی ہو، اراضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سے ہرگاہی۔ اسی قیام اللیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے، نفس کی ریاضت کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے بھی زیادہ مناسب وقت ہے، کیونکہ ایسے وقت میں دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، رات پرسکون ہوتی ہے، دماغ حاضر ہوتا ہے، دل حاضر ہوتا ہے، اور قرآن پر غور کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ آج کی جو آیات ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قیام اللیل کی عادت ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ رات میں قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ کام ہمارے نبی کا تھا اور ہمارے نبی ہمیشہ ہمیشہ قیام اللیل کرتے تھے۔ اللہ نے اس کام کا ان کو حکم دیا تھا، تو ہمارے نبی ہم سب کے آئیڈیل ہیں، اس لیے ہمیں بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے اور 2 رکعت ہی سے ہی راتوں میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔